الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے معزز صدر محترم، اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز جماعت کے باوقار معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجھے عنوان دیا گیا ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ اس عنوان کو اگر بدل دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر، سماج تباہی کے دہانے پر، تو عنوان بدل جائے گا، حقیقت نہیں بدلے گی۔ معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار میرے پیارے بھائیوں اس میں نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نوجوان اس معاشرے کی جان ہے، اس معاشرے کا کیپٹل ہے، اس کا سرمایہ ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک، دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان۔ دنیا کا کوئی ملک نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے نوجوان باہمت نہ ہو، اس کے نوجوان باعمل نہ ہو، اس کے نوجوان محنتی نہ ہو۔ اور دنیا کی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں، اس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائیں، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے۔ اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں ایک اچھا سماج بنے، ایک بہترین سماج بنے، اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کا جب ہم نام پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کے صحابہ کرام میں جو چوٹی کے صحابہ کرام ہیں، اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے، اسلام کی بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے، ان میں میجورٹی نوجوان صحابہ کرام کی نظر آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی؟ 38 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، عمر کتنی؟ 30 سال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، حضرت سعید ابن زید نوجوان، حضرت ارقم بن ابی ارقم نوجوان، حضرت مصعب ابن عمیر نوجوان۔ یہ پوری ٹیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو اپنی ویلیو پتہ نہیں ہے۔ آج اس معاشرے کو تباہ کرنے والی، معاشرے کو خراب کرنے والی طاقتوں کے ٹارگٹ آپ ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ ٹارگٹ ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قافلہ لٹ رہا ہے اور قافلے کو پتہ نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ آج ہمارا نوجوان ٹارگٹ پر ہے، آج اسے خراب کرنے کی، اسے بگاڑنے کی، اسے تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
नौजवानों को बड़ी अहमियत दी है। हमारे दीन के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर नौजवानों को बड़ी अहमियत दी गई है। आप कुरान उठाइए, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह कुरान में बयान करता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी बनकर, रसूल बनकर अपनी कौम के सामने आए तो कुरान कहता है फमा आमन ले मूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमी। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उनकी कौम के चंद लोग ईमान लाए, चंद लोग ईमान लाए। वो कौन लोग थे? कुरान कहता है ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमिही, वो नौजवान थे, वो नई नस्ल थी। बूढ़े लोग ईमान नहीं लाए, मुअम्मर और उमर दराज लोग ईमान नहीं लाए। मूसा की दावत पर लब्बैक कहने वाले उनकी कौम में नौजवान लोग थे। मेरे भाइयों, परसों जुमा का दिन था। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने सूरह कहफ की तिलावत की होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे, अगले जुमा तक अल्लाह तबारक व तआला उसको नूर अता करता है, उसको रोशनी अता करता है। आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाकया बयान किया है, एक किस्सा बयान किया है। उस वाकये की डिटेल में मत जाइए, उसकी तफसीलात में मत जाइए। कुरान करीम ने वाकया पेश किया है, लेकिन कुरान करीम एक बात को हाईलाइट करता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह के कुछ नौजवान बंदे थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। कुरान करीम उन्हें हाईलाइट करता है कि दुनिया वालों सुनो, ईमान की ताकत, तौहीद की दावत सबसे पहले कबूल करने वाले दुनिया में नौजवान थे। कल क़यामत का दिन होगा, गर्मी से और सूरज की तपिश से लोग बेहाल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 तरीके के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा इसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। मेरे भाइयों, इंसान की जिंदगी का सबसे कंप्लीट दौर, सबसे परफेक्ट दौर जवानी का दौर होता है, जिसमें दिमाग भी सबसे बेहतरीन काम करता है, शऊर भी सबसे ज्यादा होता है, इंसान सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नती जवान होंगे, जन्नती जवान होंगे और ला यहरिमून अबदा, जन्नती कभी बूढ़े नहीं होंगे। जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापा कमजोरी है और जवानी ताकत है। जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर है। मगर आज हमारा नौजवान तबाही के दहाने पर है, आज बर्बाद है। किस किस चीज में बर्बाद है, मैं किस किस चीज का नाम लूं? सबसे बड़ी तबाही जो हमारे नौजवान को लाहिक है कि आज दीन और ईमान के मामले में तबाह है। आज इंटरनेट पर किसी की बातें सुनकर, मुझे अभी गुलबर्गा से आए हुए एक हमारे नौजवान साथी ने दिखाया, कर्नाटक में गुलबर्गा आपके बहुत ज्यादा दूर नहीं है बंबई से, एक झूठा नबी पैदा हुआ है। हमारे पड़ोसी मुल्क से एक झूठा नबी पैदा हुआ है जो अपने आप को अहमद ईसा कहता है। हमारे एक नौजवान साथी ने दिखाया, गुलबर्गा के चंद नौजवान उस झूठे नबी पर ईमान ले आए, मुर्तद हो गए, उस झूठे नबी को नबी मान लिया। यह सबसे बड़ी तबाही है। दिल खून के आंसू रोता है कि कोई अपने आप को मेहदी कह दे हम मान लेते हैं, कोई अपने आप को ईसा कह दे हम मान लेते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे ईमान पर डाका डालने वाले, हमारी तौहीद को बर्बाद करने वाले, हमारे ईमान को खत्म करने वाले सैकड़ों की तादाद में, और इंटरनेट आज बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है, आज यूट्यूब बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। ऐसी ताकतें आज हमारे नौजवानों को तबाह कर रही हैं। एक मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी उसका ईमान है, सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है, और कल क़यामत के दिन ये दौलत अगर नहीं है तो सब बेकार है। अल्लाह फरमाता है सूरह आले इमरान के अंदर, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान नहीं ला पाए, कुफ्र की हालत में इंतकाल कर गए, कल क़यामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अल्लाह की बारगाह में दे दे तो कबूल नहीं किया जाएगा। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि क़यामत के दिन जमीन भर के सोना दे करके भी बच नहीं सकते। आज उस ईमान को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं,
اور میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر دین کا نام لے کر، حق کا نام لے کر، قرآن و حدیث کا نام لے کر بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا جائے گا۔ یہ پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے۔ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے اور کون قرآن و حدیث کے نام پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، یاتی فی آخر الزمان قوم خدساء الاسنان صفحاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں، قیامت کے پہلے ایسے لوگ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے، کم عقل ہوں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے لیکن اسلام سے نکل جائیں گے۔ جیسے تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے، ویسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ قرآن و حدیث کا نام لینے والا ہر آدمی صحیح نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں، شکیل بن حنیف کا فتنہ موجود ہے، انجینئر علی مرزا کا فتنہ موجود ہے، اور ابھی احمد عیسیٰ نام کا یہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان کیسے اس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے پیارے نبی کو نبی مانتے ہیں، ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اسلامی حکومت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے۔ افسوس ہے، آج ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کا ٹارگٹ ہو رہا ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے، علماء حق سے جڑو، ان علماء سے جڑو جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں اور صحیح منہج پر ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کرو۔ منع نہیں ہے، انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے، مگر علماء سے رابطے میں رہو، علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا منہج کیا ہے۔ آپ نے حدیث نمبر کے حوالوں کی بنیاد پر، کسی کی چکنی چپڑی باتوں کی بنیاد پر اسے عالم تصور کر لیا، اسے داعی تصور کر لیا، اسے قرآن و حدیث کا مبلغ سمجھ لیا۔ حقیقت میں وہ آپ کی توحید پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیو، صحیح عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یعنی ایمان وہ چیز ہے، اسلام وہ چیز ہے، توحید وہ چیز ہے کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کی جائے۔ تو ہمارے نوجوان کے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑی تباہی ایمان کی تباہی ہے۔ دوسرا مسئلہ، ہمارے نوجوان کے سامنے دوسرا مسئلہ، زندگی کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے کی، اللہ کے دشمن کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے، مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم تو دنیا کی زندگی جی نہیں، ہم کو دنیا میں جینا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، مر جانا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں، قیامت کوئی چیز نہیں۔ مومن کی سوچ ایسی نہیں ہے۔ مومن ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے، مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے، مومن کا ایک ٹارگٹ ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، نماز اس کے لیے، قربانی اس کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج بڑا سمپل ہے، علاج بڑا سمپل ہے۔ ایک آدمی گزرا تھا قارون نام کا، بہت بڑا پیسے والا ارب پتی آدمی تھا، خرب پتی آدمی تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس۔ اس کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون تو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر،
تو دنیا میں زندگی گزار، نوکری کر، بزنس کر، شادی کر، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، مقصد کیا ہو؟ آخرت کو بہتر بنانا ہو۔ دنیا کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہو۔ یہ دوسرے مسئلے کا حل ہے۔ تیسرا مسئلہ، آج ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے الگ رہتے ہیں، ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ آج ہماری نوجوان نسل کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنے کی سزا اور ایک والدین کو تکلیف دینے کی سزا۔ والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، والدین غلط ہو تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا، ان کی خدمت نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دیں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر والدین شرک کی تعلیم دیں تو قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے شرک کی تردید کرو، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو۔ یہ تیسرا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، آج ہر نوجوان تقریباً الا ماشاء اللہ ہر نوجوان عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے قدرتی طور پر اٹریکشن رکھا ہے، کشش رکھی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، مگر آج حالات یہ ہیں، شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کے مختلف عورتوں سے اور مختلف لڑکیوں سے اس کے تعلق ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ کسی نوجوان لڑکے کا اگر کسی سے غلط تعلق ہوتا تو وہ چھپاتا تھا، آج لوگ اعلان کرتے ہیں، آج فخر کی چیز ہو گئی، آج یہ اسٹیٹس بن گیا، میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، میری اتنی عورتوں سے میرے تعلق ہیں، میرا اتنا افیئر ہے۔ کالج کی زندگی، اسکولوں کی زندگی، آفیسز کی زندگی، آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں، جو پردے سے دور ہیں۔ آج پردے والے گھروں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج پردے والیاں بھی آپ کو ریسٹورنٹ اور پارکوں میں بوائے فرینڈ کے ساتھ نظر آ جائیں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ پرابلم ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو، فإنہ اغض للبصر، شادی سے دو فائدہ ہوگا، شادی سے نگاہیں جھک جائیں، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ دو بڑے فتنے ہیں، ایک نظر کا فتنہ، ایک شرمگاہ کا فتنہ۔ پیارے نبی نے علاج بتا دیا، شادی کر لو صحیح ٹائم پر۔ آج اس پروگرام میں، اس مجلس میں ہمارے یو پی کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بہار کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے معلوم ہے دھاراوی اور سائن کے اندر ہمارے بہت سارے یو پی بہار کے بھائی ہیں۔ ہم آمین زور سے بولتے ہیں، ہم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی المسلک ہیں، ہمارا منہج قرآن و سنت والا، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا، ہمارا منہج صحابہ والا، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی، ہماری شادیاں بھاری بھرکم خرچ والی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج سماج اگر تباہ ہے، آج اگر سماج میں زناکاری پھیل رہی ہے، بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج سماج میں ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے، شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی زیادہ ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کروڑ پتی ہیں، جن کے پاس دولت دکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میرے بھائی، نکاح کو آسان کرو تاکہ دنیا میں میسج جائے، سماج میں پیغام جائے، اور غریب لوگ بھی اپنی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی ٹائم پر کریں، آسانی کے ساتھ کریں۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے جو آج ہمارے سماج کو برباد کر رہا ہے۔ پانچواں مسئلہ،
नौजवानों को पांचवी चीज जो तबाह कर रही है, चाहे वो लड़के हों, हमारी औरतें हों या हमारे मर्द हजरात हों, बेहयाई का फितना है। बेहयाई का फितना है। अल्लाह की कसम, आज मुसलमान के घर से शर्म व हया का जनाजा निकल रहा है। शर्म व हया का जनाजा निकल रहा है। आज मुसलमान घर की लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं और दुनिया उनके हुस्न का मंजर देखती है। आज मुसलमान घर की लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों के फंक्शन में डांस करती है और माँ बाप झूम कर अपनी बच्चियों का डांस देखते हैं। और कोई मना कर दे, कोई समझाए तो कहा जाता है तुम किस दौर की बात कर रहे हो, तुम दकियानूस हो, तुम पुराने जमाने की बात करते हो, थोड़े मॉडर्न बनो। मेरे भाइयों, जिस घर से हया चली जाए, जिस खानदान से हया चली जाए, वहां से ईमान भी चला जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल हया वल ईमाना कुरना जमीअन, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। फैजा रुफिया अहदुहुमा रुफियल आखर, जहां से हया निकली वहां से ईमान भी निकल गया। आज हमारे घरों में शादी ब्याह के मौके पर क्या हालात होते हैं। आज हमारे घरों की लड़कियां, हमारी माएं, हमारी बहनें कैसा लिबास पहन रही हैं। आप बंबई जैसे शहर में रहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारी औरतों के कपड़े ऐसे हो गए कि उनके कपड़ों को देखकर हया को भी हया आ रही है, हया को भी हया आ रही है, शर्म को भी शर्म आ रही है। आज बाप अपनी बेटी को वो कपड़ा लाके दे रहा है, बीवी को शौहर लाके दे रहा है। अल्लाह की कसम, ये बेहयाई, ये जहन्नमियों का लिबास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो जहन्नम में जाएंगी। फरमाया, व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए, टीवी सीरियल के जरिए, वेब सीरीज के जरिए आज हमारी औरतों के दिमाग में भरा जा रहा है कि तुम आजाद हो जाओ। किस चीज से? पर्दे से, पर्दे से, शर्म से, हया से। अल्लाह की कसम, ये आजादी नहीं है, ये कैद है, ये मर्द की शहवत की गुलामी है। आज आप हवाई जहाज पे सफर कीजिए, फ्लाइट पे सफर कीजिए, एक औरत होती है जिसको एयर होस्टेस कहा जाता है। एयर होस्टेस कहा जाता है। वो नवंबर और दिसंबर की सर्दी के मौसम में भी मिनी स्कर्ट पहनती है। वो हवाई जहाज में अपनी पूरी टांग को नंगी रखती है क्योंकि उसकी कंपनी का ऑर्डर है। वो ठिठुरते हुए और कपकपाते हुए सर्दी के मौसम में पूरा कपड़ा नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी का रूल है। दुनिया कहती है ये आजादी है, मैं कहता हूं नहीं, ये आजादी नहीं, ये गुलामी है। ये औरत के साथ अय्याशी है, ये औरत को अपनी हवस का शिकार बनाने की एक साजिश है। पांचवा मसला, हमारे नौजवानों के लिए पांचवी तबाही की चीज मेरे प्यारे साथियों, वो ये है कि आज हमारे नौजवानों को गुंडागर्दी का बड़ा शौक है। थोड़ा सा जिसमें ताकत आ गई तो किसी को भी मार दिया, किसी को भी दो चार थप्पड़ मार दिया, जरूरत पड़ी तो बंदूक भी निकाल ली। इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ताकतवर बनने का हुक्म देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मुसलमान, ताकतवर मोमिन कमजोर के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है, अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मगर ताकत का इस्तेमाल जुर्म खत्म करने के लिए होना चाहिए, जुर्म को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। समाज से अन्याय को खत्म करने के लिए होना चाहिए, अन्याय को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुसलमान क्रिमिनल नहीं हो सकता, मुसलमान कातिल नहीं हो सकता, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन जुल्म करने वाले को रोशनी नसीब नहीं होगी। क़यामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। और प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो दुनिया में जुल्म करेगा, क़यामत के दिन अपनी नेकियों से हाथ धो देगा। छठी चीज जो हमारे नौजवानों को आज तबाह किए हुए है, वो क्या है? टाइम का एहसास नहीं है। मोबाइल लिए हैं, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे हैं, सोशल मीडिया में लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हैं। नहीं मेरे भाइयों, मोबाइल रखो,
फेस बुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, मगर फोन एडिक्ट मत बनो, सोशल मीडिया एडिक्ट मत बनो, उसकी लत मत लगाओ। मोबाइल के चक्कर में इतना मत पड़ जाओ कि अपने बच्चों से गाफिल हो जाओ, अपनी बीवी से गाफिल हो जाओ, अपने जरूरी कामों से गाफिल हो जाओ, नमाज से गाफिल हो जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेमताने मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते, लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते। एक तंदुरुस्ती